کہا لوگ کس کے پیچھے لگے؟ اس مفتی اور مولوی کے پیچھے لگے نا، کہ کراچی میں جب جلوس نکلا تھا کافر کافر شیعہ کافر، میڈیا میں جو نوجوان کام کرتے ہیں، میں نے کہا کیمرہ لو، مائک لو، اور اس جلوس میں جو نوجوان لڑکے چل رہے ہیں اور یہ نعرے مار رہے ہیں کہ شیعہ کافر ہے، میں نے کہا ایک ایک کو پکڑو اور انٹرویو لو اور یہ صرف سوال کرو کہ بھائی کس بنیاد سے شیعہ کو کافر کہہ رہے ہو؟ اور جب ان میں سے کسی جوان نے انٹرویو لیا تو جواب یہ آ رہا تھا کہ ہمارے مولوی صاحب نے بولا ہے۔ عوام کا ذہن مورے کاغذ کی طرح ہے، جو ان کو سمجھایا جائے گا، جو ان کو بتایا جائے گا، وہ مولوی کو موثق مانتے ہیں۔ لیکن آج میں پڑھے لکھے ان جوانوں کو کہہ رہا ہوں جو آئی ٹی میں اندر کام کر رہے ہیں، یہ چیٹ جی پی ٹی کا زمانہ ہے، یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے۔ آپ سب کے موبائلوں میں واٹس ایپ ہے، اس کے اوپر بھی آپشن آ چکا ہے چیٹ جی پی ٹی والا۔ صرف آپ لکھو ہو از حسین، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو جناب فاطمہ کون تھی، وہ سارا بتائے گا۔ آپ لکھو واقعہ کربلا کب رونما ہوا، وہ سارا بتائے گا۔ پہلے ہم مذہان کہتے تھے آیت اللہ گوگل، ابھی یہ تو مجتہد کی ڈگری ہو گئی ان کے پاس کہ آپ یہاں سوال کیا اور ودن سیکنڈ آپ کو جواب آئے گا، وہ سوچے گا بھی نہیں جواب کہ سلونی پوچھو، اور آپ نے یہاں سوال کیا وہ ٹھک جواب دے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سلونی کے پیچھے کون ہے؟ امیر المومنین جب کہتے تھے سلونی تو پیچھے علم خدا تھا۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب کہتی ہے سلونی مجھ سے پوچھو، اور جب آپ سوال کرتے ہو وہ فرض سے آپ کو جواب دیتا ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے وہ انفارمیشن ہے جو آپ نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، وہ ڈیٹا ہے جو آپ نے اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ مجھے کسی مومن نے بتایا کہ مخصوصاً وہابی طبقے تحریف کر کے تاریخ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مثلا جنگ جمل میں کیا ہوا تھا، ایک مسلمہ تاریخ ہے، یعنی اس تاریخ کو رد و بدل کر کے کیا کر رہے ہیں، اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اب چیٹ جی پی ٹی سے جب آپ سوال کرتے ہو، انٹرنیٹ میں موجود ڈیٹا سے کلیکشن کر کے آپ کو کیا دیتی ہے، آنسر دیتی ہے۔ اب اگر دشمن علی نے سب سے زیادہ ڈیٹا اپلوڈ کر دیا تو جواب کون سا والا آئے گا، دشمن علی والا آئے گا۔ انگلش میں کوشچن کرو گے تو جتنا انگلش ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، اردو میں کوشچن کرو گے جتنا اردو ڈیٹا ہے وہاں سے آنسر آئے گا، عربک میں کوشچن کرو گے جتنا عربی ڈیٹا ہے وہاں سے آئے گا۔ تو ہمارے جو کم از کم سرمایہ دار ہیں اپنی آخرت کو بنائیں، ایک بجٹ بنائیں، اردو کی جتنی کتابیں ہیں ان کو ٹیکسٹ میں بدلیں، اور جتنا ٹیکسٹ ہے اس کو انٹرنیٹ پہ کیا کر دیں، اپلوڈ کر دیں، کہ اگر کوئی پاکستانی اردو میں کوشچن کرے گا، کوئی بچہ مسلمان کا بچہ، کہ مجھے حقیقت کربلا بتاؤ، یزید کے جرائم بتاؤ، کمالات امام حسین بتاؤ، چوتھے امام کے بارے میں زین العابدین کا نام مجلس سے سنا، وہ لکھے گا کہ کون ہے امام زین العابدین، تو کم از کم وہ ڈیٹا ہم نے ڈالا ہو تاکہ وہ ڈیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ ہو اور اس کو آنسر آئے۔ جو فارسی کے متون ہیں وہ تو ایرانی کر رہے ہیں، لیکن اردو میں ہم نے کام کرنا ہے، انگلش میں آپ نے کام کرنا ہے کہ آہستہ آہستہ اردو بھی معاشرے سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اب نسل انگلش میں لکھیں گی، تو اس وقت لائبریریوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ان لائبریریوں کو آپ اپلوڈ کر دیں، ان کتابوں کو آپ اپلوڈ کر دیں۔ پہلے لوگ گھنٹے گھنٹے کی مجالس سنتے تھے، اب لوگ 5-5 منٹ کے کلپ سنتے ہیں، یہی کلپ ان کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس وقت 20 سال کے بعد جو زمانہ آئے گا، میں گارنٹی کہ آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ لوگ مفتیوں سے آزاد ہو جائیں گے، لوگ مولویوں سے آزاد ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کوئی مرزا نکل رہا ہے، کوئی ہمدرد نکل رہا ہے، کوئی کتنے مفتی نکل رہے ہیں جو بغاوت کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جا کے کتابیں پڑھی ہیں، ان کی عوام نے کتابیں نہیں پڑھی۔ آج جب ایک پڑھا لکھا نوجوان یہ پڑھتا ہے کہ رسول خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، ثانی بھی ہو، اس کے اندر شیطان بھی چلا جائے، وہ تمہیں اپنے دین سے بھی ہٹا دے لیکن تمہیں بولنے کی بھی اجازت نہیں، تو یہ سوال کرتا ہے کیسے ممکن ہے؟ وہ رسول عدالت کا درس دیں، جو تقویٰ کا درس دیں، وہ امت کو پورے فسم ہے۔ جب یہ کہیں الناس والا دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں، اور حکمران فاسق ہو گیا تو امت کیا ہو جائے گی؟ فاسق ہو جائے گی۔ حکمران اگر شرابی ہو گیا تو امت کے اندر شراب کبھی نہیں رہے گی، پہلے ہضم بن جائے گی۔ اب یہاں پہ ٹیکٹیک کو امام حسین دیکھیے کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین کس سے ہے؟ مجھ سے ہے، میں کس سے ہوں؟ حسین سے۔ اس کو دنیا نہ سمجھ پائی۔ ایک طرف روایتوں کی بھرمار کہ حاکم فاسق ہو، فاجر ہو، حبشی غلام ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف قیام کرو۔ اب ان ساری جھوٹی حدیثوں پر اگر کوئی تماچا لگا سکتا ہے تو خون حسین ابن علی ہے، کہ کیسے ممکن ہے کہ حسین اپنے نانا کی حدیث پہ عمل نہ کریں۔ مدینے میں بیٹھے صحابی کو پتا ہے کہ نبی نے کہا، حسین کو نہیں پتا۔ آج کراچی میں بیٹھے ایک مفتی کو پتا ہے کہ حاکم حبشی غلام بھی اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، کیا فرزند رسول کو نہیں پتا کہ
کہ حسن ابن علی کو نہیں پتا؟ تبھی کا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں کس سے ہوں؟ حسین سے ہوں۔